ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ اتنی گرمی میں سب لوگ اور جانور اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن اتنی شدید گرمی کے موسم میں ایک ننھی چیونٹی جس کا نام چٹکی تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سردی کے لیے اناج جمع کر رہی تھی۔ چٹکی ایک نہایت محنتی اور عقل مند چیونٹی تھی۔ چٹکی جس جگہ اناج کا دانہ لینے جاتی تھی، وہ جگہ اس کے گھر سے تھوڑی دور تھی۔ وہ بڑی محنت اور زور لگا کر اناج کا دانہ اپنے گھر لے کر جاتی تھی تاکہ وہ اسے سردیوں میں آرام سے کھا سکے، کیونکہ سردیوں میں سب کچھ برف سے ڈھک جاتا ہے، اس لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ وہ ہر روز ایک گھنے درخت کے پاس سے ہو کر اپنا کھانا لینے جاتی تھی۔ وہ ہر دن اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ایک ٹڈے کو دیکھتی تھی۔ چٹکی اس ٹڈے کو بڑی حیرانی سے دیکھتی تھی، کیونکہ سردیاں آنے والی تھیں۔ چٹکی اور اس کی ساتھی اتنی محنت سے اناج کا دانہ جمع کرتی تھی، اور ایک وہ ٹڈا جو دن بھر مزے کرتا تھا، کبھی کولڈ ڈرنکس پیتا اور کبھی درخت کے نیچے مزے سے سو جاتا۔ اس کو اپنے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ شاید اس ٹڈے کو یہ تھا کہ زندگی ایسے ہی آرام سے گزرے گی، مگر اسے کیا معلوم کہ جیسے ہی سردیاں آئیں گی اس کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ چٹکی عقل مند تھی، اس نے جلد ہی سردیوں کے لیے اناج جمع کر لیا۔ اس نے بہت سارا اناج جمع کیا تاکہ اس کی سردیاں آرام سے نکل جائیں۔ اس نے اپنے لیے پتے بھی جمع کیے تاکہ سردیوں کی راتوں میں اس کو اپنے اوپر لے کر سو جائے، تاکہ اس کو سردی نہ لگے۔ جیسا کہ چٹکی ٹڈے میاں کو ہر روز دیکھتی تھی، ایک دن چٹکی نے ہمت کر کے ٹڈے سے پوچھ لیا۔ چٹکی نے کہا، ٹڈے نے کہا، ہاں ضرور، تم پوچھ سکتی ہو۔ ٹڈے کی اجازت ملنے کے بعد چٹکی بولی، ہائے ٹڈے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں؟ ٹڈے نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ چٹکی بولی، میں تمہیں ہر روز دیکھتی ہوں، تم کبھی سو رہے ہوتے ہو اور کبھی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہو۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں، ہم ننھی چیونٹیاں دن بھر محنت کر کے اناج اور پتے جمع کرتی ہیں تاکہ ہمیں سردیوں میں نقصان نہ اٹھانا پڑے اور ہم سردیوں میں آرام سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن ایک تم ہو جو دن بھر آرام کرتے رہتے ہو، کھانے کے لیے اناج ہی جمع کر لو۔ ٹڈا چٹکی کی باتوں کو سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ٹڈے نے کہا، او ننھی چیونٹی، یہ بے وقوفوں کی طرح محنت تم ہی کرو، میں بھی تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں اور دل ہی دل میں تمہارے اوپر ہنستا ہوں کہ تم اتنی سی جان ہو اور دن بھر محنت کرتی رہتی ہو۔ تم بھلا اپنے گھر میں جا کر آرام سے سو جاؤ، سردیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ چٹکی بولی، میں تمہاری طرح سست نہیں ہوں اور نہ ہی لاپرواہ، مجھے پتا ہے میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ میں تو تمہیں ایک مشورہ دینے آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں محنت نہیں کرنی تو مت کرو۔ سردیوں میں نہ تو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہوگا اور نہ ہی سونے کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ ٹڈا پھر اس کی باتوں پر ہنسنے لگا۔ چٹکی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور دوبارہ اناج جمع کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سردیاں آ گئیں۔ چٹکی تو آرام سکون سے اپنے گھر رہنے لگی، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو اناج بھی تھا اور سونے کے لیے پتے بھی تھے۔ لیکن وہ بیچارہ ٹڈا جو گرمیوں میں موج مستی کرتا رہتا تھا، اب نہ تو اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز تھی اور نہ ہی کوئی گھر جس میں وہ آرام سے سو سکتا تھا۔ وہ بیچارہ تو سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ اس کو کوئی بات نہ سوجی تو وہ چٹکی کے پاس مدد مانگنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے چٹکی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چٹکی باہر آئی۔ چٹکی نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا کہ ٹڈا اس کے گھر کیوں آیا ہے۔
ٹڈے نے چٹکی سے کہا کہ وہ اس کے پاس مدد مانگنے آیا ہے۔ ٹڈے نے چٹکی کو بتایا، کاش میں تمہاری بات مان لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چٹکی نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اگلے سال محنت کر لینا، ان سردیوں میں تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ ٹڈا چٹکی کا بہت شکر گزار ہوا کہ اتنے مشکل حالات میں اس نے اس کی مدد کی۔ چٹکی نے ٹڈے کو پتوں کا بستر بنا کر دیا اور کھانے کے لیے کچھ اناج بھی دیا۔ اس کے بعد گرمیاں آ گئیں اور ٹڈا بھی چٹکی کی طرح محنت کرنے لگا، اپنے لیے اناج اور پتے جمع کرنے لگا۔ اس طرح ٹڈے کو اس کی لاپرواہی کا سبق مل گیا اور اس نے جو اناج اور پتے جمع کیے تھے وہ اگلی سردیوں میں اس کے بہت کام آئے۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔